الہی. تو اب دیکھیے جو ادائیگی، میری ادائیگی جو آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ. صحیح ہے؟ تو عین کو صحیح درست ادا کرتے ہوئے اعوذ جلدی جلدی پڑھنا یہ درست نہیں ہے. تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ماشاءاللہ. اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آپ نے تو کو بھی پورا ادا کیا. جی ہاں، تعوذ میں پور کیا ہوتا ہے؟ شیطان، اس کے پر لگے ہوئے تو کے پور کا مطلب ہے موٹا کرنا. موٹا کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ موٹا کرنا یعنی فیٹ، یعنی ایک حرف کو جو ہے نا باریک پڑھا جاتا ہے اور ایک حرف کو پر پڑھا جاتا ہے. ایک حرف کو پر پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ یعنی زبان کی جڑ کو اٹھا کر، جیسے حروف مستعلیہ ہیں صاد، یہ کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ جو آواز نکلی ہے یہ موٹا ہے، یہ موٹا ہے. جی. تو یہ موٹا ہو گیا. جی. تو تا یہ باریک ہو گیا. جی. تو یہ آپ موٹے کا اور پتلے کا یہ آپ نے فرق رکھنا ہے کہ باریک اور پر موٹا. اب آپ نے جس طرح تو کو پر یعنی موٹا پڑھا، یہ بہت اچھی ادائیگی ہے نا. یہ خاص خصوصیات ہے قرآن کریم پڑھنے میں کہ ہم جس حرف کو جیسا ادا کرنا ہے اسی طریقے سے ادا کریں. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، بعض بچے نا یوں پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یعنی سین کی ادائیگی نہیں ہوتی، حرف سین. بسم اللہ میں سین حرف آ رہا ہے نا، سین، تو اس کو درست ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی، ہمارا پہلا حرف، سبق کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف. ألف الف ألف الف. ألف کتنا آسان حرف ہے. محمد شانی آپ سنائیں گے؟ ألف ماشاء اللہ. محمد ایان بھی سنائیں گے؟ ألف. کیا بات ہے. الف تو بہت ہی آسان حرف ہے. اور اللہ کا نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ ألف. ماشاء اللہ. اگلا حرف ہے با. با. یہ تھوڑی سی آواز جیسے آپ نے اونچی کی نا، اگر مدنی چینل کے ناظرین میں اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے چھوٹے جو بھی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی انداز سے پڑھیں. ماشاء با. با. ماشاء اللہ، اسی طرح اونچی آواز سے پڑھ. اچھا، اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ پڑھ رہے ہیں کتنا کھینچیں اس کو؟ اس کو ایک الف تک کھینچیں گے. ایک الف کیا ہے یہ؟ ایک الف مثال کے طور پر یہ جیسے یہ با. اچھا، یہ با. یہ جو ٹائم لگ رہا ہے یہ ہاں، ایک بند انگلی، ایک بند فنگر، جیسے یہ شہادت کی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نارمل انداز سے کھولیں تو یہ ایک الف کی مقدار. جتنی دیر لگی ہے یہ ایک الف کی مقدار مانی جائے گی. جی، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھ بھی لیں با. با. ماشاء اب یہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ اندازہ کر لیں. ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے جی، اتنا آپ نے پڑھنا ہے. اچھا، اب با کا مخرج، با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ سے ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. با تو منہ سے ادا ہوتا ہے، لیکن سارے الفاظ منہ سے ہی ادا ہو رہے ہیں. منہ کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ حصے بھی ہیں منہ کے. جی، منہ کے حصے بھی ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارے ہونٹ، جی ٹھیک ہے پھر جی. زبان بھی ہے، صحیح ہے جی. دانت بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حلق بھی تو ہے جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. ہا، الگ سے بھی نکالنا ہے کچھ؟ حلق سے بھی نکالنے. ابھی کچھ کوئی چیز ڈالی جائے گی وہاں سے نکلے گا؟ نہیں، خود بخود نکالیں گے. جب یہ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ آواز نکل آئے گی. اب کوشش بھی آپ نے کروانی ہے، کیا گلے کو دبانا ہوگا پھر نکلے گا؟ صرف آواز نکالنی ہوگی. آواز نکالنی ہے، کس ٹیکنیک سے نکالنی ہے تو انشاءاللہ قاری حسین صاحب آپ کو سکھائیں گے بچوں. اب انہی کے پر کشتی ہے. جی قاری صاحب. اب دیکھیں با میں کس طرح ادا کر رہا ہوں. یہ ہونٹ ہے نا بیٹا، ہونٹ یہ یہاں سے ادا ہو رہے ہیں. با یہاں سے ادا ہو رہا ہے. اب یہاں جو تر حصہ ہے، ایک تو خشک حصہ ہے، یہ ہر وقت خشک رہتا ہے، جو باہر کا حصہ ہے. باہر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک حصہ وہ ہے جو تر ہے، جو بند رہتا ہے. یہاں سے ادا تر یعنی کہ گیلا اندر جو آپ کا منہ ہے وہ گیلا ہے. تو جو یہ والا باہر کا حصہ کیا ہو گیا؟ خشک والا حصہ
یہ باہر کا حصہ ہو گیا. اور جو گیلا ہے وہ کون سا حصہ ہو گیا قاری صاحب؟ وہ تر حصہ کے لیے. وہ تر ہو گیا. ٹھیک ہے جی, خشک اور تر. لیکن ایک سوال نہیں کیا آپ نے کہ اگر ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں, جہاں سے ادا نہیں کرنا تھا, ٹھیک ہے, یہاں سے ادا کر لیں, باہر والے حصے سے. اچھا بچے نا یوں کر رہے ہیں کہ کہاں سے ادا کرنا ہے, کس انداز سے ادا کرنا ہے. جی تو اگر ہونٹوں کے تر حصے سے ادا نہیں کیا, گیلے حصے سے, اور اس کو خشک حصے سے ادا کیا, تو پتہ ہی کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ پا. پا. پا بن گیا. پا تو اس میں ہے نہیں عربی نہیں, میں. پا نہیں ہے. تو اس سے ایک بات پتا چلی پیارے بچوں کہ جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہو اس کو وہیں سے ادا کرنا ضروری ہے. اگر ادا نہ کیا تو دیکھیں یہ غلطی ہوگی. با کہاں سے ادا ہوگا؟ ہونٹوں کے گیلے حصوں سے. اب اگر ہم نے باہر والے یہ خشک حصوں سے ادا کیا, پا, آپ ذرا ادا کر کے دیکھیں ہونٹوں کے خشک حصے سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ کیا پا ادا ہوا نا؟ تو ہمیں کیا ادا کرنا ہے؟ با. با. کیا ادا کرنا ہے؟ با. بہت ہی آسان حرف ہے. صحیح ہے. آئیے اب تیسرے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی آسان حرف ہے, 2 نقطے والا, تا. با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے, با کے نیچے ایک نقطہ اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 2 نقطے ہوتے ہیں. دوبارہ پڑھ لیجئے, تا. تا. یہ کہاں سے آ رہا ہے قاری صاحب؟ تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اب یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ, تو اب اس کو آسان یوں کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی زبان ہے نا ایسے لگائیں. کہاں لگائیں گے؟ تالو پہ. تالو. وہ تالو اور یہ آلو, یہ شاید ان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ پر. اچھا جیسے آپ کی زبان ہے نا ایسے آپ اوپر کریں اور پھر دوبارہ نیچے لے کر آئیں. زبان باہر نہیں نکالنی. اچھا بعض بچے نا اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, تا زبان باہر نکال کر. اور میں ادھر ایک بات, جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا با الف یہ ادائیگی, ابھی ہم نے اتنی دیر میں چند الفاظ پڑھے. میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے دیکھنے والے, اب بولے یار ابھی تک ہم نے تا تک ہی پہنچے. یہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ سیکھنا ہے. اگر اچھے طریقے سے سیکھ لیا, یہ نہیں دیکھیں کہ کتنا پڑھا ہے, لیکن اس کا واسطہ کتنا پڑے گا. قرآن پاک میں یہی 29 حروف بار بار آئیں گے, تو آپ نے اس کی ادائیگی ایک مرتبہ سیکھنی ہے. ذرا اچھے انداز سے سیکھ لیں, پڑھیں گے آپ کا ہی فائدہ ہوگا. کیا کہتے ہیں گھر سے؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ورنہ تو بعض بچے ایسے پڑھتے ہیں نا الف با تا سا جیم ہا خا, جیسے کہ گاڑی چل رہی ہے, اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا حرف کس طرح ادا کرنا ہے. جیسے عرض کیا نا تا میں زبان باہر نکال کر ادا کیا جاتا ہے, بعض بچے اس طرح ادا کر لیتے ہیں تا کر کے, تو اس طرح ادا نہیں کریں گے بلکہ زبان کو اندر رکھتے ہوئے ادا کریں گے. پڑھ لیجئے, تا. تا. ماشاءاللہ. ہمارا چوتھا حرف ہے سا. اچھا یہ 3 نقطوں والا حرف ہے سا. کتنے نقطے ہیں اس کے اوپر؟ 3 نقطے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کو کہاں سے ادا کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ہی آسان طریقہ ہے. دیکھیے یہ زبان کی نوک ہے, آپ لوگوں کے پاس ہے زبان کی نوک ہے آپ کے پاس بھی ہے؟ واہ بھائی واہ. ہے بھائی, یہ زبان کی نوک آپ نے کہاں لگانی ہے؟ ناک پہ. آپ اپنے انگلی آپ اپنی نیچے رکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے منہ میں اپنی. ہاں, تو صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈائریکشن صرف سمجھنا ہے. زبان کی نوک, صحیح ہے, اور اوپر کے دانتوں, اوپر کے دانت ہے نا سامنے, صحیح نا, یہاں آپ نے لگانا ہے اس طرح. سا. ماشاءاللہ. دانت آگے نظر آ رہے ہیں نا, یہ دانت, اس کے پیچھے والے حصے ادھر آپ نے زبان لگا دینی ہے, ٹھیک ہے. سا آ جائے گا. سر کچھ اس کو سا پڑھ ہوتے ہیں, سا. جی سا اگر پڑھیں گے تو یہ سین کی طرف چلا جائے گا. سین کی طرف چلا گیا. جیسے ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں نا کسی کا نام ثاقب ہوتا ہے سا سے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثاقب. کیونکہ ہم اپنی زبان میں سا سین پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کا جو حرف ہے جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے وہاں سے ادا کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ پورا حرف چینج ہو جائے گا. صحیح ہے. قاری صاحب جیم تک جیسے پہنچیں گے تو میں ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی کال شامل کروں گا. جیسے جیم تک آئیں گے کس انداز سے قاری صاحب نے تا ادا کیا ہے, تا کے بارے میں بتایا, تو یہ جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ نے ہمیں بتانی ہے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سمجھ لیں, ہم آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, کالیں بھی آئیں گی. ماشاءاللہ کالز بھی آئیں گی. دیکھیں آپ کے جو شاگرد ہیں کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. تو بھائی توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے. صحیح ہے نا. پڑھ لیجئے حرف سا 3 نقطے والا. کس طرح پڑھیں گے؟ سا. زبان کی نوک اور دانت سمجھ گئے نا کہاں لگانی ہے. ہاں اسی انداز سے آپ نے پڑھنا ہے.
سا. سا. ہمارا پانچواں حرف پہلی لائن کا آخری حرف وہ ہے جیم. جیم. یہ آپ نے زیادہ کھینچ دیا. جی یہ زیادہ اس لیے کھینچا کہ اس کو زیادہ کھینچنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جیم کے اندر یہ تین حرفی ہے جیم یا میم. جی. تو یہاں مد بن رہی ہے صحیح نا. اچھا. تو جب بھی کوئی حرف قرآن پاک کا یہ قاعدہ ہے ٹھیک ہے. کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد سکون ساکن جب آئے تو وہاں پر مد آتی ہے. یہ سکون ساکن یہ سب شاید ہاں تو مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کچھ چیزیں آپ کی بار بار دہرائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں نا تو سکون حرف مخارج یہ ساری چیزیں نئی نئی لگتی ہے. جی. لیکن جب روزانہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین روزانہ ہمارے ساتھ رہے تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. مخرج اچھا مخرج سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے زبان لگانی. ساکن اس کو کہتے ہیں مد اس کو کہتے ہیں. جس طرح آپ کو اپنے باورچی خانے کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کے اسکول کی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، گلی میں کیا کیا جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ شاگرد کا تو اس بارے میں بتائیے. نیکسٹ کال. تو انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی جی قاری صاحب. اگلی لائن نمبر 2 پہلا حرف بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا. بتائیں کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ؟ چلیں پہلے میں حرف پڑھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے ادا ہوگا. ہا ہا. 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 اب یہ کہاں سے کوشش کہاں سے ہو رہی ہے ہماری؟ حلق سے. یہاں سے جیسے سانس لیتے ہیں نا سانس. اچھا اس میں ہوا باہر نکل رہی ہے. جی 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 اس کی پریکٹس بھی اسی طرح ہوتی ہے. اچھا کس طرح اگر کرنا ہے؟ جیسے آپ ٹھنڈا پانی پی لیں اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی سی سانس لیں. اوہ ہاں تھک گیا مزہ آ گیا یوں کرتے ہیں نا بچے. ٹھیک ہے تو آپ نے ہوا کہاں نکالنی ہے؟ باہر کی جانب. کہاں نکالنی ہے؟ تو ہا بنے گا پھر آپ کا ہا ہو جائے گا. اور اس کو کتنا کھینچنا ہے قاری صاحب؟ اس کو ایک الف تک کھینچ. ٹھیک ہے تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اس میں ہی 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہے ہا ہے؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. بسم اللہ شریف میں 2 مرتبہ ہا ہے. تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو 2 مرتبہ ہا کی آواز نکلنی چاہیے. بہت اچھا گڈ زبردست. آئیے پھر کس طرح سانس نکالیں گے؟ ٹھنڈی سانس. ہا. ارے واہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ادا کیا. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں وہ بھی ایک مرتبہ پھر اس طرح پڑھ لیں. اچھا قاری صاحب یہ ہے کہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہم نے کتنے 5 حروف کتنے 5 یا 6 ہو گئے 6 ہو گئے. تو آپ نے ماشاءاللہ ایک ایک حرف جو ہے بڑی اچھے انداز سے سکھانے کی کوشش کی. اب ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ دیں تو پرانا کہیں